فرما تو اللہ نے کیا فرمایا کہ جب اس کو قتل کر دیا قوم نے، قیل ادخل الجنہ، اللہ نے فرمایا جنت میں داخل ہو جائے. یہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ جو مذہب مخالف لوگ ہیں وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کس، جسے ہم کہتے ہیں نا احمقوں کی جنت، احمقوں کی جنت میں یہ مولویوں نے لوگوں کو ڈالا ہوا ہے. او بھائی قتل ہو گیا، گل سڑ کے بدبو آئے گی، لاش ہوگی، اور ادھر کہہ رہے ہیں یہ جنت کے باغوں میں کیا کر رہا ہے وہی ٹہل رہا ہے. تو اصل میں پہلی نظر میں تو آپ کو علماء کی بات ہی حماقت والی لگے گی، لیکن جب گہرائی میں جاؤ گے نا تو آپ کو اپنی بات سے حماقت کی بو آئے گی. آپ جو کہہ رہے ہو گل سڑ کے ختم، اس کا مطلب اتنا عظیم انسان جس کے لیے کائنات کو مسخر کیا گیا ہے، اور اس نے اتنے ظلم کیے، لوگوں کو جلتی ہوئی کڑھائیوں میں ڈالا، ماں کو قتل کیا، بعض لوگ اپنے باپ کو قتل کرتے ہیں، بہنوں کا گلا گھونٹتے ہیں، ہر طرح کے کیسز آتے ہیں دنیا میں. تیزاب پھینک دیا کسی کے منہ پہ صرف چند ٹکوں کی خاطر، ظلم کرتے کرتے بے لگام بادشاہ بن گئے. دنیا ان کے ظلموں کو بھول جاتی ہے، دنیا کے سامنے ان کے جرائم آتے نہیں ہیں، لوگوں کے سامنے بہت اچھے. اور آپ کہہ رہے ہو کہ جب مرا تو بالکل کیا ہو گیا، ختم. تو یہ تو اس سے بڑی دھاندلی تو نیچر نے کبھی کی نہیں ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ مرا نہیں ہے، مر تو گیا مادی اعتبار سے، لیکن یہ ایک جہان سے دوسرے جہان میں شفٹ ہو گیا. اب چونکہ انسان کی سمجھ میں بات مثالوں کے بغیر آتی نہیں ہے تو قرآن مثال سے بات سمجھاتا ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. اللہ فرماتے ہیں دیکھو جب تم سوتے ہو اس وقت اللہ تمہاری روح کیا کر لیتا ہے، قبض کر لیتا ہے. سوتا ہوا آدمی پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے قریب بیٹھا ہوا آدمی وہ سمجھتا ہے کہ یہ آنکھیں بند کر کے یہاں لیٹا ہوا ہے، لیکن اس پہ جو گزر رہی ہوتی ہے وہ قریب بیٹھے ہوئے آدمی کے کو نہیں پتا ہوتا. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم سو رہے ہیں خراٹے لے کے، ویزا نہیں مل رہا تھا امریکہ کا، آج امریکہ پہنچ گئے، ہوتا ہے نا، پہنچ گئے اور صدر بن گئے وہاں کے. آدمی کہتا ہے یار میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں، مکے مار مار کے دیکھ رہا ہوتا ہے میں سو تو نہیں رہا کہیں. ایسا بھی ہوتا ہے، لوگ بتاتے ہیں میں چانٹے مار کے دیکھتا ہوں خواب تو نہیں دیکھ رہا. اتنی گہری نیند ہوتی ہے کہ دو چار چانٹوں سے آنکھ کھلتی نہیں ہے. دوسرا وہ چانٹے بھی تو خواب میں ہی مار رہا ہے نا. بعض کنواروں کی شادی ہو رہی ہوتی ہے، بہت عرصہ ہو گیا، نہ ابا مان رہے تھے نہ امی مان رہی تھی، پیسے بھی نہیں تھے، جہاں جاتے تھے دھکے دے کے لوگ بھگا دیتے، کتے پیچھے چھوڑ دیتے تھے. ابھی تو کتے پیچھے چھوڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جہاں جاؤ کتے خود بخود پیچھے لگ جاتے ہیں، اتنے کتے ہو گئے. شادی نہیں ہو رہی تھی، یہ نہیں ہو رہا تھا، وہ نہیں ہو رہا تھا، او بھائی خواب میں بہت کوئی حسن پری تھی، اس سے آپ کی شادی ہو گئی، پیسے بھی آ گئے، 3 پیس سوٹ ٹائی میں آپ دلہن کے کمرے میں جا رہے ہیں، آنکھ کھل گئی. ٹھیک ہے نا، کسی نے آ کے ٹھڈا مارا کہ چل اٹھ، ہے بھائی کدھر پڑا ہوا ہے تو. تو کیسے جذبات ہوتے ہیں انسان کے جس کو ایسا خواب آ رہا ہو. تو اللہ فرماتے ہیں جب تم سوتے ہو نا تمہاری روح ہم کیا کر لیتے ہیں، قبض. وہ روح بھٹکتی رہتی ہے، وہ کیا کیا مناظر دیکھتی ہے. حالانکہ جو سوتے ہوئے آدمی اس کے قریب کوئی بیٹھا ہوا ہو اسے بالکل ہوش نہیں ہوتا. بعض دفعہ خوشی میں ہوتا ہے انسان، سوتے ہوئے میں آپ بھوکے سو جائیں نا، کھانا سامنے آئے، اتنا مزہ آتا ہے نیند میں خواب میں کھانا کھانے کا، ایسا پھوڑتا ہے طبیعت سے اور لذت محسوس ہوتی ہے. بلکہ خواب کی لذت جاگتی حالت کی لذت سے زیادہ ہے، تبھی تو خواب میں نائٹ فال ہوتا ہے. جاگتی حالت میں نائٹ فال نہیں ہوتا کسی کو، خواب میں ہو جاتا ہے. اور خواب کی میں بھوک کھانے کی جو لذت ہے وہ بھی کئی گنا بڑھ جاتی ہے. اسی طرح خواب میں جو تکلیف ہے وہ جاگتی حالت کی تکلیف سے کئی گنا بڑھ جاتی ہے. خواب میں جب آدمی ڈرتا ہے تو نارمل حالت میں ایسے نہیں ڈرتا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ پڑے ہوئے ہو وہاں پہ لیکن روح تمہاری کسی اور جہان میں ہے. تو یہ تو ابھی مرے نہیں ہو، ابھی تو روح کا باڈی سے رشتہ ہے. مرتے ہو تو روح کا باڈی سے رشتہ اور کمزور ہو جاتا ہے، تو باڈی تو سڑ کے ختم ہو جاتی ہے لیکن تمہاری روح ختم نہیں ہوتی. اس روح کے ساتھ یہ احوال گزرتے ہیں اور وہ جہان ہی الگ ہے. جیسے خواب کی دنیا یہ مادی دنیا تھوڑی ہے، یہ اس دنیا میں وہ ٹریس ہو ہی نہیں سکتا خواب. تو اللہ نے مثال سے سمجھایا ہے کہ دنیا میں دیکھو سائنسدان خواب کا اعتراف کیوں کرتے ہیں کہ ہر سائنسدان نے خواب دیکھا ہوا ہے. اگر کوئی نیند نہ ہوتی نا اور کوئی دنیا میں سویا ہی نہ ہوتا تو سائنس خواب کا بھی انکار کر دیتی. اگر کوئی پیغمبر آ کے بتاتے کہ اگر تم میں سے کسی کو نیند آئے اور ایسے سو جائے تو اس پہ یہ احوال گزریں گے، تو لوگ کہتے یہ نہیں ہو سکتا. کیوں گزریں گے بھائی؟ لیکن اب تو سب دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. جیسے اگر انسان خود انسانوں کو پیدا ہوتے ہوئے نہ دیکھتا
اور کوئی پیغمبر آ کے بتاتے کہ اللہ نے تمہیں پانی کے قطرے سے پیدا کیا ہے تو مان لیتے لوگ؟ ہے بھائی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کہتا پانی کے قطرے میں آنکھ ناک کان دل دماغ جگر کیسے بن گیا؟ اور پیغمبر بتاتے کہ یہ پانی کا قطرہ ماں کے پیٹ میں اس میں وجود میں آئے تو آنکھ ناک کان کیسے بنی؟ بھائی جو روٹی کھاتے ہو نا اس روٹی سے آنکھ بنی، اسی سے کان بنی، اسی سے ناک بنی، اسی سے دماغ بنا. کوئی مان لیتا؟ تو بھائی یہ سب illogical باتیں، یہ کھوپڑی میں آنے والی نہیں ہے. میڈیکل سائنس اس کو تسلیم نہیں کرتی، اس لیے نہیں کرتی کہ اس نے دیکھا نہیں ہے. آپ دیکھ لیا تو میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے بھائی ایسے بنتا ہے، اس کے پوری لاجک بھی بیان کرتی ہے، وہ پروسیس دیکھنے کے بعد بیان کی ہے. تو جب مریں گے نا اور جب روح پہ احوال آئیں گے تو اس وقت سائنسدان بھی لیبارٹری ٹیسٹ کرنا شروع کریں گے، بولیں گے بھائی ایسا ہوتا ہے اور ہو رہا ہے اور اس کی لاجک یہ ہے. یا لاجک سمجھ میں آئے نہ آئے وہ اللہ کی مرضی. تو ہم بہت محدود دنیا میں، کنویں کا مینڈک ہوتا ہے نا جو سمجھتا ہے کہ بس یہی ہے، اسے کوئی باہر بتائے کہ یہ بھی ایک دنیا ہے اور یوں بھی ہے، وہ کہے گا ایسا نہیں ہو سکتا. وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ وہ بیچارہ چھوٹا دماغ، اس نے کنواں ہی دیکھا ہے، اس کو سمندر کی گہرائیوں کا کیا پتا. تو اللہ فرماتے ہیں وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. جب نبی نے فرمایا نا روح پہ یہ حالات گزرتے ہیں تو صحابہ نے، مشرکین نے پوچھا یہ روح کیا ہوتی ہے؟ اللہ نے فرمایا تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا کہ روح کیا ہوتی ہے، کیونکہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں جتنی نالج ہے نا یہ بہت تھوڑی ہے. اس کھوپڑی میں اور اس نالج کے تحت یہ بات سمجھ میں آنا تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے. اب ایک دیہاتی کسی ڈاکٹر کے پاس چلا جائے کہ گردے کی پتھری دوا کھانے سے کیسے نکلتی ہے، ڈاکٹر نے اپنی زبان میں سمجھانا شروع کیا ایکچولی یوں ہوتا ہے، یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے، پھر یہ یوں. وہ کہہ رہے ہیں میری کھوپڑی میں نہیں آ رہا. ڈاکٹر کہے گا آپ کی کھوپڑی ایسی ہے ہی نہیں کہ اس میں اتنی گہری باتیں سمجھ میں آ جائے. کچھ میڈیکل سائنس تھوڑی سی پڑھ لو یا کچھ انگلش سیکھ لو تو آ جائے گی انشاءاللہ. تمہیں تو یہی نہیں پتا کہ گردہ ہے کہاں. وہ بار بار گردے کہتے میرے گردے میں درد ہو رہا ہے، میرے گردے میں. وہ کہہ رہے تمہیں کیا سمجھائے؟ تو اللہ فرماتے ہیں تم جو اتنا سائنسی ترقی پہ ناز کرتے ہو یہ وہ ترقی ہے جو پہلوں کو نہیں تھی تمہیں ہے. تو تم اپنے آپ کو پہلوں سے کمپیئر کر کے کہہ رہے ہو کہ ہم بہت بڑے فنٹر ہیں. نہیں یار یہ بات سمجھ میں. پہلے زمانے میں گھوڑے پہ جاتے تھے ہم، ہواؤں میں اڑ کے جا رہے ہیں تو بہت بڑے فنٹر ہیں، بہت نالج. بھائی تو پہلوں سے کمپیئر کر کے کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے نا. پہلے لوگ بات چیت کرنے کے لیے چیختے چلاتے تھے، اب موبائل اٹھاؤ یہاں سے امریکہ 2 منٹ میں بات ہو جاتی ہے. تو اب پہلوں سے کمپیئر کر کے تم کہہ رہے ہو بہت بڑے فنٹر ہیں. تو واقعی اگر اپنے سے پہلوں سے کمپیئر کرو تو واقعی تم بہت بڑے فنٹر ہو. لیکن حقیقت میں جو جتنی دنیا میں نالج ہے، جو حقائق ہیں، اس کے لحاظ سے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. الا قلیلا، بہت تھوڑی نالج اللہ نے انسان کو دی ہے، بہت تھوڑی. کائنات کے بہت سے راز ہیں جن سے پردہ نہیں ہٹا اور ہٹ بھی نہیں سکتا. بہت سے تو ایسے ہیں جن سے ہٹے گا ہی نہیں. تو اس لیے ہمارے پاس دلیل یا تو مشاہدہ ہوتا ہے یا خبر ہوتی ہے کہ جو ماہر ہے، جو کسی فیلڈ کا ماہر ہے، وہ ہمیں کیا دے دے؟ خبر دے دے. تو ومن اصدق من اللہ قیلا، مرنے کے بعد زندگی ہے یا نہیں؟ میڈیکل سائنس اس پہ تحقیق نہیں کر سکتی کیونکہ میڈیکل سائنس کی اپروچ وہاں تک ہے نہیں، سائنسدانوں کی وہاں تک پہنچ نہیں ہے. خواب کو نہیں ڈیفائن کر سکے اب تک، دماغ نہیں پڑھ سکے. پتہ ہے آپ کو آئی ایس ایس بی میں بعض دفعہ یہ سوال ہوتا ہے انٹرویو میں کہ دماغ کیا ہے. ایک ہمارے ایک دوست تھے، وہ امتحان دینے گئے، ان سے سوال، آئی ایس ایس بی میں تو نہیں، وہ کسی اور ادارے میں گئے تھے، ان سے سوال ہوا کہ دماغ کی کیا ڈیفینیشن ہے. انہوں نے کہا پتہ نہیں، یہ ڈیفائن کرنا ممکن نہیں ہے انسان کے لیے. یہ جواب درست تھا. درست اس لیے تھا کہ دماغ ہی اپنے بارے میں بتائے گا نا. تو آپ کے اوپر کی چیز تو آپ کے بارے میں بتا سکتی ہے کہ میں کیا ہوں، خود نہیں بتا سکتے آپ، کیونکہ اس دماغ کو سمجھنے کے لیے اس سے زیادہ ذہین کوئی دماغ چاہیے. وہ مارکیٹ میں ہے نہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ہے نہیں مارکیٹ. تو یہ میڈیکل سائنس خود مانتی ہے کہ ہم تحقیق ایک دائرے تک کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ ریسرچ ہمارے دائرہ کار میں ہے نہیں، یہ پاسبل نہیں ہے. تو انسان کی ابتدا کیسے ہوئی، یہ انسان کے لیے میڈیکل سائنس کے ذریعے پہچاننا ممکن ہے ہی نہیں. کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی، قیامت تک ایسے آلات دریافت ہی نہیں ہو سکتے جو یہ بتا سکیں کہ کیسے ابتدا ہوئی ہے. ناممکن ہے کہ کیسے ابتدا ہوئی ہے. یہ جو تھیوریز ہیں، نظریات ہیں کہ ممکن ہے ایسے ہو، ممکن ہے ایسے ہو، یہ ریسرچ تھوڑی ہے. جس چیز کو سائنسدان خود ریسرچ نہیں کہہ رہے، آج ہماری یونیورسٹیوں میں اس کو ریسرچ کہہ کے پڑھایا جا رہا ہے. ڈارون نے یہ ریسرچ تھوڑی پیش کی تھی کہ انسان بندر سے بنا ہے، وہ ریسرچ تھوڑی تھی. وہ کہتے ہیں، اور ڈارون کے پورے الفاظ کیا ہیں کہ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ اس انسان کو کسی خدا نے نہیں بنایا، یہ فرض کر لو، تو پھر ممکن ہے کہ یہ ایسے ہوا ہو، یہ پروسیس ہوا ہو. تو وہ خود بیچارہ کنفیوز ہے
کہ ہوا کیا تھا. اور ہمارے ہاں اس بیس پر خدا کا انکار کر دیا, پیغمبروں کا انکار کر دیا, آسمانی کتابوں کا انکار کر دیا, اور انسان کو ایک مشین بنا دیا. اب جو چاہے کرتے پھرو. وہ ٹھیک ہے, ایتھیسٹ یہ نہیں کہتے جو چاہے کرتے پھرو, لیکن جب آپ آخرت کا انکار کر دو گے تو پھر جو چاہے کرتے پھرو گے. کرو گے بھائی آپ, جب حساب و کتاب ہی نہیں ہے تو پھر ابا کو گھر میں رکھ کے ٹینشن بولو نا بھائی کیوں پالنی ہے. تو ہر وہ چیز جو آپ کے انٹرٹینمنٹ میں رکاوٹ بنے, کباب میں ہڈی بنے, اسے سائڈ پہ لگاؤ. لہٰذا کہتے ہیں بوڑھے ابا اما نے اپنی زندگی گزار لی, اب ہمیں لائف کو انجوائے کرنا ہے. یہ کھانستے ہیں, ان کے لیے عیدی سینٹر ہے. یہ اما کھانستی بھی اچھی نہیں لگتی, ان کے لیے کیا ہے, عیدی سینٹر. بچی 18 سال کی ہوئی ہے, وہ ابا کو ٹھینگا دکھائے گی, ابا میں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ جا رہی ہوں. ایکچولی آپ نے اپنی لائف کو انجوائے کیا, تو اب میں اس اسٹائل میں تو نہیں کہہ سکتا, ان کا اسٹائل تو بڑا ہی نرالا ہوتا ہے. تھوڑی سی میں کوشش کرتا ہوں, آپ نے اپنی لائف کو انجوائے کیا, اب آپ کباب میں ہڈی بننے کی کوشش نہ کریں. تو شروع میں کوشش کرتے تھے, غصہ آتا تھا, اب انہوں نے بھی کوشش کرنا چھوڑ دی. بلکہ کہتے ہیں بیٹا آپ 18 سال کی ہو گئے, آپ کو پتہ ہی نہیں, آپ ابھی تک گھر میں بیٹھی بھی ہو. بھائی اب تو دکھا رہے ہوتے ہیں, یہ دیکھو برتھ سرٹیفکیٹ آپ کا 18 کی ہوگی اور آپ یہاں بیٹھے, چلو دفعہ یہاں سے نکلو, یہاں سے. اس کو پتہ ہے اس نے نکلنا تو ہے, تو نکلو پتلی گلی سے, مجھ سے کیوں کھانا مانگ رہی ہو. تو یہ ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں, اگر نہیں ہوا تو. بہت سارے کو ہو ہی گیا, لیکن اس سے آگے معاملہ جائے گا, بہت تباہی آنے والی ہے بھائی. ابھی یہ صرف ہومو سیکس کو انہوں نے حلال کر دیا, اتنا نہیں ہے, ابھی آگے بھی جائیں گے, یہ اس سے بھی آگے اور برائی معاشرے میں پروموٹ کریں گے. پتہ نہیں کیا کیا ہونے والا ہے, اللہ ہماری حفاظت فرمائے. کیونکہ جب کوئی روکنے والی طاقت ہی نہیں ہے, کوئی بتانے والا ہی نہیں ہے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے, خود سے بحث کے کھوپڑی استعمال کریں گے. تو آپ مجھے بتاؤ, اسمبلی میں اگر زیادہ شراب پینے والے لوگ ہوں تو وہ شراب کو حرام کر سکتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں یار ہم تو یہاں بیٹھ کے ہمارا ذہن کام ہی جب کرتا ہے جب ہم پی کے آتے ہیں, تو اگر شراب پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے تو 2-3 بوتلیں پی کے کریں گے. تو کہیں گے یار ہم شراب کے ٹاپک پر اسمبلی میں بیٹھے ہیں بات چیت کرنے کے لیے کہ الاؤڈ ہے یا ناٹ الاؤڈ ہے, تو اس ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے ذرا 2 بوتلیں ہو جائیں کیونکہ بہت حساس ٹاپک ہے, کہیں گے نا وہ. اب وہ پی کے جب ان کا دماغ حاضر ہوگا, ہاں آپ بتائیں کیا کہنا ہے, تو وہ کہیں گے یار جو پی کے ہم خود اس بات کریں ہم تھوڑی آرام کر سکتے ہیں, تو قوم کا بیڑا غرق ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو اس لیے اللہ نے کہا قانون سازی انسانوں سے نہیں کرواؤ, یہ تمہاری طرح کے انسان ہیں جو تم پر مسلط ہو گئے ہیں, یہ اپنے مفاد پہلے سامنے رکھیں گے, تمہارے مفاد بعد میں. تو اس لیے قانون اللہ بناتا ہے. اللہ نے جب قانون بنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کر دیا, دیکھو آپ کی کوئی شورا نہیں تھی جو قانون سازی کرتی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شورا میں بہت سے صحابہ تھے. اس وقت شراب چونکہ زمانے جاہلیت میں لوگ پیتے تھے اور شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی, اس وقت بھی بہت سے لوگ شراب پی رہے تھے. تو اگر آپ ان سے مشورہ لیتے تو بہت سے لوگ ہو سکتا ہے کہتے ہم کیسے چھوڑ دیں. اوپر سے قانون نازل ہوا فجتنبوہ, چھوڑ دو اس کو, رجس ناپاک ہے, چھوڑ دو اس کو. تو بس صحابہ نے کیا کیا, بھائی اب اللہ کا حکم ہے, اب ہمارے پاس آپشن ہے ہی نہیں کہ پینی ہے کہ نہیں پینی. سر میں درد ہوتا ہے نہیں ہوتا, فائدہ ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے, صحت اچھی ہوتی ہے نہیں ہوتی, یہ ٹاپک اللہ نے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا, ختم, نہیں پینی. تبھی آج بھی پوری دنیا میں مسلمانوں میں شراب کا ریشو سب سے کم ہے. تو مرنے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا, ایسا نہیں. اور قرآن کا دعویٰ دیکھو, ادھر اس کو شہید کیا ہے, حبیب نجار اس کا نام کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ شہید کیا, دھوبی تھا بیچارہ کہا جاتا ہے. تو اس نے جب تبلیغ کی ہے تو قوم نے اس کو قتل کر دیا. قتل کر کیا ہے, اللہ فرماتے ہیں قیل ادخل الجنہ, ادھر شہید ہو رہا ہے, ادھر کہاں جا رہا ہے, جنت میں. ممکن ہے کسی کو اشکال ہو, جنت تو قیامت کے بعد ہوگی, تو جنت سے مراد یہاں برزخ ہے. برزخ میں بھی ایک جنت ہے, برزخ میں بھی ایک جہنم ہے. جو اصل باغات والی جنت ہے وہ تو آخرت میں ملے گی نا, وہ تو جب میدان حشر میں حساب و کتاب ہوگا اس کے بعد. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ قبر جو ہے وہ بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. تو یہاں وہ والی جنت مراد ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے, قیل ادخل الجنہ, اسے کہا گیا کہ جنت میں داخل. جیسے ایک آدمی لیٹا ہوا ہے, جیسے ہی آنکھ لگے اور وہ دوسرے جہان میں پہنچ جائے. تو اب اس کے الفاظ دیکھیں, قرآن کہہ رہا ہے جب اس کو ہم نے کہا نا جنت میں چلے جاؤ, قال یا لیت قومی یعلمون, کہنے لگا ہائے کاش میری قوم کو پتہ چل جائے. یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے, وہ تو مجھ پہ رو رہے ہیں کہ ہم نے مار دیا اور ناکام ہو گیا. یہ اتنا سا فرق ہے آنکھ بند ہونے کا. کاش میری قوم اس جہاں میں ذرا جھانک کے دیکھ لے. جیسے ایک آدمی سوتے ہوئے دوسرے جہاں میں پہنچ جائے اور ایک منظر دیکھے تو اس کی تمنا ہوتی ہے کاش میرے گھر والے آ کے یہ منظر بھی دیکھ لیں. خواب میں تو انسان کو پتہ نہیں ہوتا نا میں خواب دیکھ رہا ہوں, لیکن جب مرے گا اور برزخ میں جائے گا تو اسے پتا ہوگا کہ میں دنیا کے جہاں سے برزخ میں شفٹ ہو گیا ہوں, اسے پتا ہوتا ہے.
تو کہے گا, وہ قرآن کے الفاظ ہیں, یا لیتا قومی یعلمون, کاش میری قوم یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے, بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین, کہ میرے رب نے کیسے میری مغفرت کی, شہادت کی وجہ سے میرے گناہوں کو معاف کیا, اور وجعلنی من المکرمین, مجھے جو عزت دی. مکرمین کا معنی پروٹوکول آج کی لغت کے اعتبار سے, جو خدا کی طرف سے مجھے پروٹوکول مل رہا ہے, کاش میری قوم دیکھ لے تو سارے مسلمان ہو جائیں. وہ تو پڑے ہوئے ہنس رہے ہیں کہ ہم نے مار دیا, بڑا فنڈر بنا پھرتا تھا, اور دیکھو ادھر خون نکلا ہے, ادھر روح قبض ہوئی ہے, اور ادھر جنت کی بہاریں. وہ کہہ رہے کاش, لیکن اللہ کا قانون کیسا ہے, اللہ اس جہاں کے پردے اٹھا کے ادھر دکھاتا نہیں ہے. اللہ کو پتا ہے ایک جھلک دکھا دوں نا یہ سارے مسلمان ہو جائیں. ایک جھلک اگر اس جنت کی دکھا دوں تو یہ سارے کیا ہو جائیں. تو اللہ نہیں چاہتے کہ دکھائیں, اللہ کہتے ہیں غیب میں ہے. تم یا تو ایتھیسٹ کی بات سنو جو کیلکولیشن کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ڈاروین کی تھیوری اور فلانے کی تھیوری سن کے زندگی برباد کر دو اپنی, یا میری اور پیغمبروں کی بات مان لو. میں نے جو پیغمبر بھیجے, موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا جنت ہے, آدم علیہ السلام نے بھی یہی کہا جنت جہنم میں. آج بھی تورات و انجیل میں دیکھو بہت سی آسمانی کتابوں کی باتیں صحیح بھی ہیں. آسمانی کتابیں جو ہمارے پاس تورات و انجیل ملتی ہے ساری تحریف شدہ تھوڑی ہے. کسی کتاب میں تحریف ہوتی ہے تو کچھ اصل رہ جاتی ہے, کچھ تحریف ہو جاتی ہے. تورات میں آج بھی داڑھی کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا اور کہا کہ اپنی قوم کو کہہ دیں کہ داڑھی مت کٹانا. یہ آج بھی تورات میں لکھا ہوا ہے. تبھی یہودی داڑھی, بولو نا بھائی, نہیں کٹاتے اور بڑی داڑیاں رکھتے ہیں. تو بہت سی آسمانی کتاب میں جو ہے نا وہ ان کی, اور جنت جہنم کا تذکرہ تو ہر آسمانی کتاب میں بار بار ہے کہ آگ بنائی اللہ نے نافرمانوں کے لیے اور باغات بنائے اللہ نے فرما برداروں کے لیے. تو یہی موسیٰ علیہ السلام کی دعوت, یہی عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت, یہی ابراہیم علیہ السلام کی, اسماعیل علیہ السلام کی, نوح علیہ السلام کی, سارے پیغمبر جو سچے تھے, اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی دعوت, وہ بھی سچے, ان کا بھی یہی دعویٰ. تو ہم اب یا تو بھائی ان لبرل لوگوں کی بات مان لو جو نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ عبادت کو مانتے ہیں, بس وہ کہتے ہیں کچرا تھے اور مر کے کیا بن جاؤ گے, کچرا. لہذا وہ کہتے ہیں انٹرٹینمنٹ, اور پھر انٹرٹین بھی نہیں کر پاتے. تھوڑا جب ذرا سا بڑھاپا آتا ہے تو تکلیفیں جب آنا شروع ہوتی ہیں تو حوصلہ دینے والی کوئی چیز بولو بھائی نہیں ہے. کیونکہ جب دنیا مزے کے لیے ہے تو مزے تو سب کو دنیا میں ملتے ہیں نہیں, جن کو ملتے ہیں ان کو بھی پورے نہیں ملتے. وہ مزے ہر وقت کرکرے ہوتے رہتے ہیں, صحیح ہے نا. تو ان کو کوئی چیز تسلی نہیں دیتی, خودکشیاں کرتے ہیں یہ لوگ کہ کچرا ہی تھے, جب ٹینشن میں آئے تو مار کے ختم کر دو اپنے آپ کو. اور جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے ان کے واقعات اللہ نے بیان کیے پیغمبروں کے. یعقوب علیہ السلام سے بیٹا چھن گیا, روتے رہے ساری زندگی, ناشکری کا ایک لفظ زبان سے نہیں نکالا. اسی میں خیر ہے, کوئی بات نہیں, دنیا مسافر خانہ ہے. اور جب بیٹا مل گیا تو ساری شکر کی باتیں, میرے رب نے یہ بھی احسان کیا, میرے رب نے یہ بھی احسان کیا. تو بتاؤ زندگی کو صحیح انٹرٹین وہ لوگ کرتے ہیں جو مذہب کو نہیں مانتے, یا وہ لوگ کرتے ہیں جو مذہب کو مانتے ہیں؟ وہ صحیح انٹرٹین کرتے ہیں. ان کو پتا ہے بھائی, کیونکہ اللہ نے حلال مزوں پہ پابندی تھوڑی لگائی ہے, ناجائز پہ پابندی لگائی ہے. اور جو قدرت کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں وہ تو دینداروں کے ساتھ بے دینوں پہ بھی آتی ہیں. بھائی ایکسیڈنٹ میں تو بے دین بھی مرتے ہیں اور دیندار بھی. وائرس آیا ہوا ہے تو جہاں نمازی لوگ مریں گے اللہ نہ کرے تو وہاں بے نمازی بھی تو مریں گے نا. کیا ہو گیا بھائی؟ تو جو آزمائشیں آتی ہیں وہ تو سب کے پاس آتی ہیں. ہم پہ جب آزمائش آتی ہے تو ہمارے پاس تسلی کی چیزیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وبا پھیلتی ہے تو جو صبر کرتا ہے, اپنا علاقہ چھوڑ کے بھاگتا نہیں ہے, مر جائے گا شہادت کا اجر ملے گا. ہمارے پاس تسلی ہے, آپ کے پاس تسلی کی کوئی چیز نہیں ہے. آپ قوم کو بتاؤ گے کہ بھاگو نہیں, خود پتلی گلی سے بھاگنے کی پوری کوشش کرو گے آپ کہ میں کیوں مروں صحیح ہے نا, اور دنیا میں بھی بیماری پھیلاؤ گے. ہوتا ہے نا, زیادہ تر بھاگنے والے اس وبا میں وہ لوگ ہیں جو مذہب کو فالو نہیں کرتے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو مذہب کو فالو نہیں کرتے, وہ بھاگتے ہیں. انڈیا میں بہت کئی سال پہلے ہم چھوٹے بچے تھے, طاعون پھیل گیا تھا, اتنے لوگ غیر مسلم وہاں سے بھاگے تھے نا طاعون سے. مسلمانوں میں بھاگنے کا ریشو کم تھا بہت, ان کے پاس نبی کی تعلیمات ہیں, صبر صبر. صحابہ میں جب طاعون پھیلا بہت سارے صحابہ کا انتقال ہوا تو کوئی ڈپریشن میں نہیں گئے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں بھائی, اللہ اسی طرح سے اٹھا رہا ہے تو اٹھائے گا. تو وہ خوش ہوتے تھے, اسی میں اجر ملے گا. تو انٹرٹین بھی حقیقی معنی میں کون کرتا ہے بھائی لائف کو؟ مذہب والے لوگ ہی کرتے ہیں. تو یہ پابندیاں جو اللہ نے مذہبی لوگوں پہ لگائی ہیں, یہ کچھ پابندیاں ہیں جو وہ عمل کرو گے. جیسے ڈاکٹر مریض کو کہتا ہے کہ کچھ چیزیں
آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں وہ چھوڑ دو، تو جو نقصان دہ نہیں ہے وہ پھر کھاتے رہو ساری زندگی. لیکن مریض کہتے ہیں نہیں میں پابندیوں پہ عمل نہیں کروں گا، میں سب کچھ کھاؤں گا. تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، پھر تھوڑے دن سب کچھ کھاؤ، تھوڑے دن بعد کچھ بھی کھانے کے قابل نہیں رہو. شوگر کا مریض کہہ رہا ہے میں تو لڈو کھاؤں گا، میں تو رسگلہ کھاؤں گا، یہ نہیں بتاؤں گا. یہ شعر ہے، یہ ویسی ذہن میں بعض دفعہ آ جاتا ہے. تو میں تو لڈو کھاؤں گا، میں رسگلہ کھاؤں گا، میں یہ بھی کھاؤں گا، میں وہ بھی کھاؤں گا. اب کوئی ڈاکٹر آ کے کہہ رہا ہے نہیں کھا بھائی، تو سموسے کھا لے، تو پکوڑے کھا لے ٹھیک ہے نا، تو تکے کھا لے، تو یہ کھا لے، لڈو نہیں کھا. اگر میٹھا کھانا ہی ہے تو ایسے وہ کیا ہے یار، وہ ڈائٹ بوتلیں آتی ہیں نا، پیپسی یہ والی پی لے، تو شوگر فری پیپسی پی لے، اس میں بھی میٹھا ہوتا ہے لیکن چینی والا میٹھا نہیں. میں تو وہ والا میٹھا کھاؤں گا، چینی والا میٹھا کھاؤں گا. تو کھا لے، پھر تو کھا لیا، مدت ذل لا لیا، جو ملا کھا لیا. اس کے بعد تھوڑے دن کے بعد جو چیزیں ڈاکٹر نے کھانے کا مشورہ دیا تھا نا وہ بھی کھانے کے قابل نہیں رہے گا. شوگر سے گردوں پہ اٹیک ہوگا، گردے خراب، شوگر سے تو بہت جلدی اٹیک ہوتا ہے گردوں کے اوپر، گردے خراب ہو جائیں گے، بی پی ہائی ہو گیا، گردے کی ایسی کی تیسی، بلڈ پریشر ہو گیا. تو ایک بیماری دیکھو ایک 100 بیماریوں کو کھینچ کے لاتی ہے. آنکھوں کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے شوگر کے مریض کے ساتھ. ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ بھائی تو ابھی لڈو چھوڑ دے، دیکھ جو چاہ. کہہ رہا نہیں میں تو کھاؤں گا، میں تو پابندیوں پہ عمل نہیں کرتا. تو کھا لیا، اب دیکھنے کے قابل بھی نہیں، آنکھوں کی بینائی جا رہی ہے، ہڈیاں بوسیدہ ہو رہی ہیں. تو یہی حال ہے کہ یہ جو لبرل لوگ ہیں، جو اللہ کو نہ ماننے والے لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں موج مستیاں کرو، زندگی انٹرٹین کرو. تو تھوڑے دن تک تو بہت انٹرٹین کرتے ہیں، اس کے بعد کچھ بھی انٹرٹین کرنے کے قابل نہیں رہتے، ٹینشنوں میں. اس لیے کہ بار بار موت کا تصور، مرنا ہے، جانا ہے. پھر بڑھاپا تو سب سے بڑا عذاب ہے. مسلمان کی جو زندگی سکون سے تو گزرتی بڑھاپے میں ہے، زیادہ لائف اچھی ہوتی اس کی کہاں ہے. سارے کام کاج سے فارغ ہو گئے، اب تو کوئی ٹینشن نہیں، اب تو کیا کرنا ہے، اللہ اللہ کرنا ہے. ہم نے تو اپنے بوڑھوں کو بہت عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے. کرم فرما، رحم فرما، کرم فرما.